ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ اتنی دشمنی کا مظاہرہ کرتا تھا کہ باقی سب مخالفین اس کے مقابلے میں پیش تھے۔ یہی نہیں، اس کی بیوی اپنی بدبختی اور شقاوت میں تمام حدیں پھلانگ جاتی تھی۔ آغاز نبوت سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے منسوب تھیں۔ بعض روایات کے مطابق نکاح بھی ہو چکے تھے مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب اور اس کا پورا گھرانہ، پیارے بیٹے تو نے اس سے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ اور یہ کہا۔ اس نے پوچھا اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا کہ اس نے یہ بد دعا دی ہے جس کا اوپر ذکر ہو چکا۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ اٹھ گیا اور اس نے کہا، اے بیٹے، خدا کی قسم اس کی بد دعا سے میں تمہیں محفوظ نہیں سمجھتا۔ حبار مزید بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر شام کے لیے روانہ ہوئے اور ابرہ کے مقام پر ہم نے قیام کیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا، اسی میں ہم اترے۔ گرجا گھر کے پادری نے ہم سے کہا، عرب بھائیو، تم یہاں کیسے نازل بستر لگا دوں، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ حبار کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگھا مگر کسی کو کچھ نہ کہا، پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگھا اور اس سے چیر پھاڑ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا اور وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ عتیبہ، ابو لہب اور اس کی بیوی تینوں کا بہت برا انجام ہوا۔ ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ اس کی لاش 3 دن میں پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ پٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چھوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا تھا۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آر دلائی۔ 3 دن تک پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ پھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چھوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا تھا۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آر دلائی۔ اس پر انہوں نے طعنوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو جوام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس کا دونوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی تو حضور نے بہت خوش ہوئے اور اپنے چچا حضرت عباس کو مبارکباد پیش کی، جنہوں نے بھتیجوں کو کفر کی ضلالت سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ واضح رہے کہ ابو لہب کی بیٹی وڑا بن ابی لہب فتح مکہ سے بھی پہلے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچیں اور اسلام لائیں۔ آپ نے ان کی بہت تعظیم و توقیر کی اور انہیں اپنے گھر میں مہمان بھی رکھا۔ یہ ابو لہب کی بیٹی تھی، مگر آپ فرما رہے تھے، میری بہن آئی ہے، میری بہن کو خوش آمدید مرحبا۔ کفر و اسلام کی کشمکش میں یہ واقعات بڑے ایمان افروز ہیں اور اہل ایمان کے لیے ان میں بہترین درس ہیں۔